السلام علیکم ناظرین، جیو پارلیمنٹ کے ساتھ میں ہوں ارشد وحید چودھری۔ اپوزیشن کی 11 جماعتوں نے اے پی سی کے بعد ایک متفقہ قرارداد کے ذریعے حکومت کے خلاف ایک لمبی چارج شیٹ پیش کی، جس میں یہ اعلان کیا گیا کہ اب اپوزیشن پارلیمنٹ میں حکومت سے تعاون نہیں کرے گی، اور اس قرارداد میں یہ عزم بھی ظاہر کیا گیا کہ حکومت کے خلاف اپوزیشن اکتوبر میں احتجاج شروع کرے گی اور جنوری میں لانگ مارچ کیا جائے گا۔ لیکن کیا اپوزیشن اس قرارداد پہ عمل درآمد کر پائے گی؟ اور اسی قرارداد کے حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے قول و فعل میں بھی ہمیں کچھ تضاد دیکھنے میں آیا ہے، جس کی آج ہم پروگرام میں آگے چل کے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انہی سوالات کے جوابات جاننے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب۔ بہت شکریہ احسن صاحب، آپ نے وقت دیا۔ احسن صاحب، ہم اسی نقطے سے شروع کرتے ہیں کہ جو اس روز قرارداد منظور کی گئی، اس میں یہ 13واں نقطہ جو ہے وہ یہ تھا کہ اب اپوزیشن پارلیمنٹ میں، جسے ایک ربڑ سٹیمپ بھی کہا گیا، اس میں حکومت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کرے گی۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی حال ہی میں اسی ہفتے میں ایک قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی قانون و انصاف کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں نیب کا دوسرا ترمیمی بل، اس پہ اپوزیشن کے جو آپ کی جماعتوں کے رہنما وہاں پہ موجود تھے، نمائندے موجود تھے، انہوں نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس میں حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور اس بل کو منظور کر لیا جائے۔ تو کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ کوئی تعاون نہیں کیا جائے گا، تو دوسری طرف عملی طور پہ ہمیں اس کے برعکس جو ہے اقدام نظر آ رہا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، جو اپوزیشن کی قرارداد ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ہم حکومت سے کوئی تعاون نہیں کریں گے، اس سے قطع نظر یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسمبلیز کے اندر جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان سے واک آؤٹ کر جائیں گے۔ تو جو معمول کی لیجسلیٹو بزنس ہے وہ تو چلتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ جو حکومت کہتی تھی کہ اپوزیشن این آر او مانگ رہی ہے، تو ہم یہ دیکھیں کہ حکومت نیب کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے۔ تو لہٰذا ہم اگر کوئی تجویز دیں گے تو اسے حکومت یہ سمجھے گی کہ یہ اپنے لیے کوئی رعایت مانگ رہے ہیں، یہ کوئی اپنے لیے سہولت مانگ رہے ہیں، یہ اپنے لیے این آر او مانگ رہے ہیں۔ اب تو حکومت نیب میں ترمیم کر رہی ہے اس لیے کہ وہ اپنے لوگوں کو این آر او دینا چاہتی ہے، اور لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس این آر او میں ترمیم کا فائدہ کس کو حکومت دینا چاہ رہی ہے، کیونکہ اب تو ساری لائن حکومت کی ہے۔ شوگر مافیا ہے، آٹا مافیا ہے، بی آر ٹی ہے پشاور کی، اور ادویات کے سکینڈل ہیں، اور بلین وہ سونامی ٹری پلانٹیشن ہے، اور کیا کچھ لیکن ہے۔ احسن صاحب، تو اس اس بل لیے میں جو ہے اس میں تو حکومت کو ریلیف دینے کی بات تو نہیں ہے، اس میں تو جو پبلک سرونٹس ہیں ان کی بات کی گئی ہے، جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں ان کی بات کی گئی ہے، اور یہ وہی صدارتی آرڈیننس ہے جو لیپس کر چکا تھا، تو اب اس کو قانون کی شکل میں لایا جا رہا ہے۔ تو کیا اگر آپ قائمہ کمیٹی میں اس کی حمایت کرتے ہیں تو کیا پھر ایوان کے اندر اس کی مخالفت کریں گے؟ نہیں، اگر تو دیکھیے اسٹینڈنگ کمیٹی سے کوئی بھی بل مشترکہ پاس ہو جاتا ہے تو ہمیں اس میں مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ حکومت نیب کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے۔ اگر حکومت نیب کے قانون کو تبدیل کر رہی ہے تو وہ بالواسطہ اپوزیشن کے اس بات کو مان رہی ہے کہ نیب کا قانون جو ہے وہ ایک کالا قانون ہے، اور نیب کی وجہ سے اس وقت انتظامی ڈھانچے میں، کاروباری حلقے میں اور ملک کے اندر فیصلہ سازی کا پورا عمل رک چکا ہے۔ احسن صاحب، ابھی مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی حال ہی میں ایک پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے بھی بڑا برملا اس میں اعلان کیا کہ جی ہم کسی قسم کا تعاون نہیں کریں گے پارلیمنٹ میں حکومت کے ساتھ۔ تو ہم جاننا اور سمجھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کس قسم کا تعاون ہے جو آپ نہیں کریں گے وہاں پہ؟ جی دیکھیے نا، حکومت کا ایجنڈا ہوتا ہے، حکومت کئی قسم کی چیزوں پر اپوزیشن سے تعاون مانگتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے اور ہمیں بڑا بٹر ایکسپیرینس ہوا ہے کہ اس حکومت کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ قومی معاملات پر اتفاق پیدا کر سکے۔ جب بھی کوئی قومی معاملہ آیا ہے انہوں نے اسے متنازع بنا دیا ہے۔ آپ نے حال ہی میں دیکھا فیٹف کے اوپر اپوزیشن نے ایک بڑی ذمہ دار پوزیشن لی کہ ہم ملک کے مفاد کے ساتھ کوئی سیاست نہیں کریں گے، اور ہم جہاں بھی ملک کا مفاد ہوگا، جو ضروری ہوگا، قانون سازی کریں گے۔ اس فیٹف کے قانون میں انہوں نے اپنی مرضی کی ترامیم ڈال دی، جس سے یہ اختیارات لینا چاہتے تھے، غیر معمولی اختیارات دینا چاہتے تھے، لوگوں کو گرفتار کرنے کا، لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کا، اور جو ان کے
بنیادی حقوق سے متصادم تھے اور قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر گنتی کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ اپوزیشن اس دن اکثریت میں تھی، حکومت اقلیت میں تھی، لیکن اسپیکر صاحب نے گنتی کے دوران اقلیت کو اکثریت قرار دیا، جیسے 2018 کے RTS سسٹم نے PTI کی حکومت کا نتیجہ نکالا تھا۔ سب سے بڑا جو اس وقت چیلنج آنے والا ہے وہ گلگت بلتستان کے انتخابات ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ پارلیمان سے، حکومت سے تعاون نہیں کریں گے، لیکن دوسری طرف اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں انہوں نے اور وزیر امور کشمیر انہوں نے اپوزیشن کے پارلیمانی رہنماؤں کو دعوت دی ہے پیر کو ایک اجلاس منعقد کرنے کے لیے کہ وہ گلگت بلتستان کے حوالے سے انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے اصلاحات کر سکیں، کوئی آپ کی رائے لے سکیں، مشاورت کریں، تو اس میں آپ لوگ جائیں گے اور اپنی تجاویز دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر ہوتا کہ جو گلگت بلتستان میں ایک نگران وزیر اعلیٰ ہیں، اسی طرح گلگت بلتستان کا ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہے۔ اگر گلگت بلتستان کے انتخابات کو صاف اور شفاف کرنا ہے، اس کے لیے لیڈرشپ رول لینا چاہیے تھا گلگت بلتستان کے نگران وزیر اعلیٰ کو اور گلگت بلتستان کے الیکشن کمیشن کو، چونکہ وہ الیکشن کمیشن بالکل علیحدہ ہے اور وہاں خود مختار ہے۔ تو یہاں سے ہم وفاقی حکومت سے جتنی مداخلت کریں گے اس سے شکوک و شبہات بڑھیں گے، اور میں یہ بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ اس وقت وفاقی حکومت گلگت بلتستان میں ہارس ٹریڈنگ کا بازار گرم کر رہی ہے، اور میں متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ اگر گلگت بلتستان میں 2018 کی طرح کسی قسم کی عوامی مینڈیٹ کو چرانے کی کوشش کی گئی تو یہ پاکستان کے مفاد سے کھیلنے کے مترادف ہوگا۔ جی بہت شکریہ احسن اقبال صاحب۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال کی، لیکن دوسری طرف کیا حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کے اس بیان کے بعد کہ وہ پارلیمان میں حکومت سے تعاون نہیں کرے گی، لیکن اس کا جو عملی اقدام نظر آ رہا تھا جو ہم نے شروع میں بات کی اس پہ وہ کیا رائے رکھتی ہے، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی قانون و انصاف کے رکن پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عطاء اللہ سے۔ اب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی عطاء اللہ، جو کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی قانون و انصاف کے بھی رکن ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ عطاء اللہ صاحب، جو اپوزیشن کی قرارداد تھی APC کی، اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ جی یہ پارلیمنٹ ربڑ سٹیمپ ہے اور اب ہم ان سے تعاون نہیں کریں گے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو قومی اسمبلی ہے قائمہ کمیٹی قانون و انصاف، اس میں اپوزیشن نیب کے اس ترمیمی بل پہ تعاون کرتی ہے اور وہ کہتی ہے ٹھیک ہے جی ایز اٹ از آپ اس کو منظور کر دیں۔ تو اس کا مطلب ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جیسے کہتی ہے، جو اعلان کرتی ہے، پھر اس پہ قائم نہیں رہتی؟ دیکھیں جی، اپوزیشن جو ہے پہلے دن سے ان کے قول و فعل میں بڑا تضاد رہا ہے۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ یہ جعلی اسمبلی ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ جی یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، دوسری طرف اسی اسمبلی میں بیٹھ کر تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، مراد بھی لے رہے ہیں، اور اسی اسمبلی میں صدارتی الیکشن بھی لڑے اور باقی چیزیں بھی کی۔ اچھا، یہ جو بل ہوتے ہیں، آپ یقین کریں کہ اپوزیشن جو ہے ہر معاملے پر بارگیننگ کرنے کو تیار ہے۔ ان کو ایک دو چیزیں چاہیے، وہ ہمارا کوئی بھی بل ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہے ان کو، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اناروں ملے، ان کو ریلیف ملے، ان کے جو کیسز ہیں ان میں نرمی ہو، ان کو ہمارے 5 سال کے ٹینیور سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں 5 سال پورے ہو، اس لیے کہ لوگوں کو دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ وہ بچ جائے۔ لیکن کیسے وہ کہتے ہیں کہ 5 سال پورے کرے؟ انہوں نے جو APC ہوئی تھی اس میں انہوں نے 10 دن دیے وزیر اعظم صاحب کو کہ وہ مستعفی ہوں، اکتوبر میں انہوں نے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے، جنوری میں ان کا کہنا ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے آپ کی حکومت کے خلاف، تو وہ تو نہیں چاہ رہے کہ آپ 5 سال پورے کریں؟ دیکھیں وہ کیوں کیا انہوں نے، جب میں آپ کو پیچھے لے جاؤں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا ہو رہا تھا تو اس سے پہلے ان کی کن کن سے ملاقاتیں ہوئی تھی، کیا کیا ڈیمانڈ انہوں نے کیا تھا، جب وہ ان کی مراد پوری نہیں ہوتی تو پھر سامنے آ جاتے ہیں وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے جمہوری ہیں اور ہم نے اس حکومت کو ختم کرنا ہے۔ آج بھی میں آپ کو کہتا ہوں، آپ یہ بات نوٹ کر لیں کہ انہوں نے نہ کوئی حکومت کو ختم کرنا ہے، نہ کوئی انہوں نے تحریک چلانی ہے، نہ کچھ اور چاہتے ہیں۔ اگر آج بھی وزیر اعظم صاحب تھوڑی سی نرمی دکھائے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی تحریک بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ بہانہ کیا کریں گے، یہ کہیں گے جی ہم بڑے جمہوری لوگ ہیں، ہم اس ملک میں جمہوریت ہے، ہم جمہوریت کو موقع دینا چاہتے ہیں، اور یہ باتیں کریں گے، باقی انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ملاقاتیں کن کے کہنے پہ ہوئی۔ زبیر صاحب جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا تعلق ہے، تو ان کا تعلق 30-35 سال پہلے کہاں تھا؟ کیا وہ اس طرح سے مل
ملتے رہے نہیں ملے. اب 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ ڈی جی ایس پی آر نے کہہ دیا کہ وہ ملاقات ان کی خواہش پہ ہوئی تھی اور کیا ایجنڈا کیا تھا. دوسری بات یہ ہے یہ جو اپوزیشن پارلیمانی لیڈرز ہیں یا رہنما ہیں, یہی اے پی سی اگر انہوں نے یہی موقف اختیار کرنا تھا تو وہ ملے کیوں, چیف سے کیوں ملے, ضرورت کیا تھی. ایسا موقع کہ آپ نے اے پی سی کرنا ہے اور آپ نے اتنا سخت موقف اپنانا ہے, مولانا صاحب نے اور باقی اور نواز شریف صاحب نے جو باہر سے تقریر کی, اپنے اداروں کو کیسے ٹارگٹ کیا. میرا خیال یہ ہے کہ جب یہ لوگوں کو, قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے ادارے, چونکہ انہوں نے بھی ملک کو دیکھنا ہے, حالات کو دیکھنا ہے, وہ یہ دکھاتے ہیں کہ یہ یعنی منافقت دیکھیں, ایک طرف بیٹھ کے ان کے ساتھ بات چیت اور ساری چیزوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور دوسری طرف جب باہر آتے ہیں تو لوگوں نے دیکھ لیا. اے پی سی کا جب انہوں نے اعلامیہ جاری کیا تو ہو سکتا ہے کافی لوگوں نے کہا ہو کہ جی اس اب جو ہے ان کی جنگ آخری مرحلے میں ہے, انہوں نے واقعی میں پی ٹی آئی کی حکومت ختم کرنی ہے. لیکن جیسی یہ ملاقاتوں کا سلسلہ باہر آیا تو آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ اور باقی کتنا ان پہ لان تان ہو رہا ہے. آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ نہیں, انشاءاللہ ہمیں خطرہ ایک چیز سے ہے, میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں ہمیں ایک چیز سے خطرہ ہے جس کو ہمیں کاؤنٹر کرنا چاہیے. ہمارے گورننس جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے, ہمیں مہنگائی کو پہ قابو پانا چاہیے, ہمیں اپنی ٹیم کو بہتر کرنا چاہیے. یہ اگر ہم کر لیتے ہیں انشاءاللہ تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. بہت شکریہ طاولہ صاحب. جیو پارلیمنٹ سے ارشد وحید چودھری کو, پروڈکشن ٹیم خلیق احمد اور رضوان شاہ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.